نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 31۔ اس سے پہلے آیت نمبر 31 میں گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ گویا کہ ایک باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے، قاضی القضاء کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، اور ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے، ایک امام اور خطیب اور مبلغ، معلم، مربی، مزکی ہونے کی حیثیت سے، ہر قابل ذکر حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ نمونہ مردوں کے لیے ہے، تو مرد ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورتوں اور عورتوں کے نسوانی معاملات کے لیے تو مکمل نمونہ دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی رہنمائی کے لیے، چونکہ کسی عورت کے کردار کو بطور نمونہ پیش کیا جانا ضروری تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کا ذکر فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے گویا ان کے کردار کو دنیا بھر کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خصوصی طور پر خواتین امت کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے۔ مسلمانوں کو جب فتوحات حاصل ہونے لگیں اور فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت بھی کافی مقدار میں حاصل ہوا، تو مسلمانوں کی اقتصادی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی، غربت کم ہونے لگی، لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آنے لگی، تو ازواج مطہرات کے دل کے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح عام مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے، اسی طرح ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچنا چاہیے اور ان کو ملنے والے خرچے میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھیں اور طبع بشری کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کی خواہشات جنم لیا کرتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بڑی شائستہ اور سمجھدار خاتون تھی، ان کو نمائندہ مقرر کیا گیا کہ وہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب موقع مناسب دیکھا تو باقی ازواج مطہرات کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی۔ یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا، کیونکہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند سے ضروریات زندگی کا مطالبہ کرے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قناعت کے خلاف سمجھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو اس حد تک برا منایا کہ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے 1 ماہ کے لیے ایلا کر لیا، یعنی علیحدگی اختیار کر لی۔ شوہر کی طرف سے بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے قطع تعلقی کی قسم کھا لینے کو فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 4 ازواج تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 ازواج مطہرات تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب ہی ایک بالا خانے پر تشریف لے گئے، اور عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ ان حالات میں ازواج مطہرات کا پریشان ہو جانا یہ تو ایک فطری بات تھی۔ تمام مسلمان بھی پریشان ہو گئے اور مسلمانوں کے اندر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سب پریشان تھے کہ کیا ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی طلاق ہو گئی؟ کیا حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی؟ اور یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق خود بھی اور حضرت عمر فاروق بھی انتہائی پریشان ہوئے۔ کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ معاملہ میں مداخلت کر سکے۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت کرتے ہوئے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت پا کر کھڑے کھڑے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ اس پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کو کچھ ہمت ہوئی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کوئی دل لگی کی بات کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا جائے۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور بات شروع کر دی کہ مکہ میں تو ہم اپنی عورتوں پر غالب تھے اور کوئی ہمارے سامنے کوئی عورت بول تک نہیں سکتی تھی، چوں چران نہیں کر سکتی تھی، مگر مدینہ میں جب ہم آئے ہیں تو یہاں ہماری عورتوں نے بھی یہودی عورتوں کو دیکھا تو ان کی دیکھا دیکھی ان کے رنگ ڈھنگ بھی بدل گئے، اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ خود میری بیوی نے مجھ سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اس کی گردن پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ دوسری طرف مسجد میں مسلمان پریشان بیٹھے تھے کہ نہ معلوم کیا جواب فاروق اعظم لے کر آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے تو آتے ہی مسلمانوں کو تسلی دی اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ 29 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے اترے اور اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں خصوصی خطاب ہے ازواج مطہرات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی ہے اور اپنے پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات سے دریافت کر لیں کہ اگر وہ دنیا میں ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر موجودہ حالات پر ہی قناعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے زندگی بھر دنیا کے مال و متاع اور زیب و زینت کی بجائے قناعت کو پسند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بھی خرچ عطا فرماتے تھے وہ اسی پر گزارا کر لیا کرتی تھی، اور جو ملتا تھا اس میں سے بھی اکثر حصہ غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات نے خوشحالی کی زندگی نہیں گزاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 بوری یا 2 بوریاں بھری ہوئی درہم کی آئیں۔ کسی نے ہدیہ بھیجا تھا تو انہوں نے شام سے پہلے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کا تو روزہ ہے، افطاری کے لیے تو کچھ رکھ لیتی۔ فرمایا مجھے پہلے یاد کرا دیا ہوتا تو میں نے کچھ رکھ لیا ہوتا، اب تو کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ حال تھا ان کا اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی اور ہمیشہ فقر و فاقہ کو پسند فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، عیش و عشرت اور آسودہ حالی چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں۔ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کا وہ مہر جسے حق مہر کہا جاتا ہے وہ ادا کر چکا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ عورت کو رخصت کرتے وقت استطاعت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا دے کر اسے رخصت کر دے۔ اور اگر ایسی عورت ہے جس کا نکاح تو ہو چکا ہے مگر ابھی تک مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے تو ایک جوڑا کپڑوں کا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی طلاق دے کر فارغ کر دوں۔ اور پھر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو، دنیا کی آسودگی اور دنیا کی مالداری کو ترک کرنے پر چھوڑنے پر تم آمادہ ہو، تو فرمایا کہ پھر خوب سن لو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ایسی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت کو ترک کر دیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں دائمی اور ہمیشہ آرام اور راحت کا عطیہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کی سزا بھی دگنی ہو جائے گی، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کسی کو دگنا عذاب دے دیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آیت قرآنی کے الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی بے حیائی کا اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام جس قدر بلند ہے، اسی کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں، اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک اصولی بات بھی ہے کہ جس شخص کا جس قدر درجہ بلند ہوگا تو غلطی ہونے کی صورت میں اس کا مواخذہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حاصل تھا وہ دنیا کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر نیکی پر تمہارا اجر و ثواب دوسروں کی نسبت زیادہ ہے اور ڈبل ہے، اسی طرح غلطی اور برائی کی صورت میں تمہاری سزا بھی دگنی ہو جائے گی۔ اور فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا کہ اگر تم فحش کا ارتکاب کرو گی تو تمہاری سزا دگنی ہوگی۔ تو فرماتی ہیں کہ اس لفظ کے مختلف معنی آتے ہیں، مثلا اس کا اطلاق بدزبانی پہ بھی ہوتا ہے، بے حیائی پہ بھی ہوتا ہے، بخل پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی برائی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ کسی اور قسم کی ہو، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ یہاں پر فحش سے مراد بے ادبی، گستاخی، بدزبانی اور یہ لغزشیں جو ہیں یہ مراد لی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پارسائی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال انجام دے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے۔ جس طرح مقدس مقام پر مقدس مہینے میں اور مقدس اور بابرکت وقت میں عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بلند درجے کی شخصیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی تو اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کے اندر عزت کی روزی وہ روزی ہے جو حلال راستے سے آئے،
اور اس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو اور اس کے استعمال سے عبادت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو اور دل جمی پیدا ہو۔ اور آخرت میں رزق کریم سے مراد وہ رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائیں گے، اور وہ ایک خاص مقام ہوگا اور وہ انتہائی باعزت روزی ہوگی جو ان کو وہاں پر نصیب ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کی معیت بھی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے سمجھا کر یہ بتا دیا کہ انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔